نشان نبوت امام زمانہ ہو چشم عنایت امام زمانہ ہو چشم عنایت امام زمانہ بدل دو یہ قسمت امام زمانہ وقار امامت بسی ہے میرے دل میں روز ازل سے بسی ہے میرے دل میں روز ازل سے تمہاری محبت امام زمانہ تو پھر آج کی شب باپا ہو جہاں میں تو پھر آج کی شب باپا ہو جہاں میں اچانک قیامت امام زمانہ صلوات کا سہرا دیں آپ حضرات کچھ شعر مصاحب کے دیکھیں بطور خاص زینب نے کہا باپ کے قدموں سے لپٹ کر اب آئے ہو بابا اب آئے ہو بابا ارے جب لٹ گیا پردیس میں اماں کا بھرا گھر اب آئے ہو بابا بابا اگر آنا یہ تھا خالق کی رضا سے اس وقت کہاں تھے ارے جب خاک پہ دم توڑ رہا تھا میرا اکبر اب آئے ہو بابا ارے جب لٹ گیا پردیس میں اماں کا بھرا گھر اور کٹ کٹ کے گرے نہر پہ جب بازوئے عباس اور کوئی نہ تھا پاس اس وقت صدا آپ کو دیتا تھا دلاور اب آئے ہو بابا ارے جب لٹ گیا پردیس میں اماں کا بھرا باقاعدہ مجلس کا آغاز تلاوت کلام پاک سے بھی ہو پیشخوانی سے بھی ہو چکا ہے خطا سماعت فرمائیے گا کہ نہ صرف مسلمان کے پیارے ہیں حسین نہ صرف مسلمان کے پیارے ہیں حسین چرخ نہو بشر کے تارے ہیں حسین چرخ نہو بشر کے تارے ہیں حسین انسان کو بیدار تو ہو لینے دو انسان کو بیدار تو ہو لینے دو ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین اور ایک شعر اور سماعت فرمائیے گا مولانا موصوف بھی تشریف لا چکے ہیں کہ جسے علی کی ولایت کا اعتراف نہیں جسے علی کی ولایت کا اعتراف نہیں وہ لاکھ سجدے کرے اس گناہ سے معاف نہیں وہ لاکھ سجدے کرے اس گناہ سے معاف نہیں اور دل میں ہو بغض علی بدن پر حد کا احرام
دل میں ہو بغض علی بدن پہ حج کا احرام، یہ تیرے نصیب کے چکر ہے، کوئی طواف نہیں، یہ تیرے نصیب کے چکر ہے، کوئی طواف نہیں۔ اب میں گزارش کرتا ہوں جناب مہندی عابدی صاحب سے کہ بارگاہ امام مظلوم میں نذرانے خراج عقیدت پیش کریں۔ نعرہ صلوات، اللہم صلی علی۔ جناب سکینہ کے حوالے سے چند شعر، ایک سلوات۔ دی سکینہ نے صدا دشت میں بابا بابا، دی سکینہ نے صدا دشت میں بابا بابا، جلد آؤ کہ جلا جاتا ہے خیمہ بابا، میں وطن جاؤں گی ملنے کے لیے دادی سے، میں وطن جاؤں گی ملنے کے لیے دادی سے، ان مظالم سے اگر بچ گئی زندہ بابا، ویسے امید نہیں ہے کہ میں بچ پاؤں گی، ویسے امید نہیں ہے کہ میں بچ پاؤں گی، اس قدر شمر نے مارے ہیں تماچے بابا، جب بھی پڑتے ہیں تماچے میرے رخساروں پر، میرے اموں کا تڑپ جاتا ہے لاشا بابا، دی سکینہ نے صدا دشت میں بابا بابا، سوچتی ہوں کہ اگر مر گئی میں زندہ میں، سوچتی ہوں کہ اگر مر گئی میں زندہ میں، کون دے گا میری اماں کو دلاسا بابا، دی سکینہ نے صدا دشت میں بابا بابا، میں گزارش کروں گا مہندی صاحب سے کہ تشریف لائیں، کیونکہ مولانا موصوف تشریف رکھ سکے لا چکے ہیں، مختصر سا کلام پیش کریں۔ نعرہ صلوات۔ ہاں صاحب اجازت، نعرہ صلوات، جلدی جلدی دو تین شعر، ایک بلند ترین صلوات بھیج دیے، صلوات بھیج دیے۔ کبھی مٹے گی نہ اہلِ
ازا کی تصویریں کبھی مٹے گی نہ اہل ازا کی تصویریں یہ سب ہے بنت نبی کی دعا کی تصویریں ہزار تیر تبرے کے میں ان پہ ماروں گا ہزار تیر تبرے کے میں ان پہ ماروں گا دکھائی دے گی جہاں الملا کی تصویریں یہ بھی شعر دیکھے خاص طور سے یہ کام بارہ اماموں نے کر دیا آسان یہ کام بارہ اماموں نے کر دیا آسان خدا نہیں ہے مگر ہے خدا کی تصویریں خدا نہیں ہے مگر ہے خدا کی تصویریں اور میرے نبی کے پسینے کی یہ فضیلت ہے میرے نبی کے پسینے کی یہ فضیلت ہے ایک بوند میں کل انبیاء کی تصویریں اور یہ بھی شعر خاص طور سے لکھنؤ کے لیے ہے کسی طرف سے کوئی لکھنؤ میں داخل ہو کسی طرف سے بھی لکھنؤ آئی ہے کسی طرف سے کوئی لکھنؤ میں داخل ہو دکھائی دے گی اسے کربلا کی تصویریں دکھائی دے گی اسے کربلا کی تصویریں دو اعلان سماعت فرما لیے ایک اعلان یہ ہے کہ کل معصوم انجمن معصوم اصغر کی جانب سے امام بارگاہ شاہ نجف میں آگ پر ماتم ہوگا تمام مومنین سے شرکت کی گزارش ہے 9:30 بجے شب میں اور ایک سورہ فاتحہ کی بھی گزارش ہے ایک سورہ فاتحہ قمبر حسین ولد ولایت حسین صاحب و اہلیہ قمبر حسین صاحب کے لیے ایک سورہ فاتحہ پڑھ کے بخش دیں اب میں نہایتی ادب و احترام کے ساتھ گزارش کرتا ہوں حجت الاسلام عالی جناب مولانا خطیب الہند علامہ شباب نقوی صاحب قبلہ سے کہ امام بارگاہ سبطین آباد کی عشرہ مجالس کی چوتھی مجلس کو خطاب فرمائے نعرہ حیدر نعرہ حیدر نعرہ صلوات صلی اللہ آواز بلند نعرہ صلوات ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر رضا علی خان سلطان بہادر مرزا کاظم حسین مرزا باقر حسین مرزا باقر حسین مرزا عابد حسین کی روح کے لیے ایصال ثواب فرما دیں رحم اللہ من قرأ سورة الفاتحہ ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین بسم اللہ الرحمن الرحیم
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء مولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في قرآنه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بالحق بسم الله الرحمن الرحيم وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين صلوات حاضرین گرامی مرتبت اور رازداران سرکار سید الشہداء، جس سلسلہ گفتگو کا آغاز ہوا تھا آج وہ اپنے چوتھے مرحلے میں داخل ہو رہا ہے۔ قرآن اور ہدایت کے موضوع پر کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کی طرف سے آیا ہے۔ جب قرآن اللہ کی طرف سے آیا ہے تو یقینی امر ہے کہ ہادی بھی اللہ ہی کی طرف سے آئے گا۔ تواتر کے ساتھ معصومین کا یہ حکم ہے کہ اگر کسی مقام پر کسی جگہ دو یا دو سے زیادہ ہمارے چاہنے والے جمع ہو جائیں تو انہیں چاہیے کہ وہ ہمارا تذکرہ کریں۔ یعنی کم از کم دو کی شرط امام نے لگائی کہ حد اقل دو تو جمع ہوں گے، فرش اعضا پر دو جمع ہوں گے۔ فرش اعضا کی عظمت میں بتا چکا ہوں، وہ زیادہ کہنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ دو یا دو سے زیادہ اگر ہمارے چاہنے والے کسی جگہ جمع ہوں تو انہیں چاہیے کہ وہ ہمارا تذکرہ کریں۔ کیوں؟ وجہ بتائی۔ اس لیے ہمارا تذکرہ کریں کہ ہمارا تذکرہ دین کی زندگی ہے۔ میں نے ایک لفظ رکھا ہے تواتر کے ساتھ۔ تواتر اسے کہتے ہیں کہ بیچ میں کوئی راوی حذف نہ ہو، تمام معصومین کا یہی فرمان ہو، اور تمام معصومین یہی فرمائیں کہ اگر تم جمع ہو رہے ہو تو ہمارا تذکرہ کرو، ہمارا ذکر کرو، اس لیے کہ ہمارا ذکر دین کی زندگی ہے۔ پھر فرمایا امام نے کہ ہمارا ذکر رحمت ہے۔ پھر امام نے فرمایا کہ جب تم جمع ہو تو ہمارا ذکر کرو، اس لیے کہ ہمارا ذکر شفا ہے۔ اور پھر معصوم نے فرمایا کہ ہمارا ذکر کرو، اس لیے کہ ہمارا ذکر برکت ہے۔
اور معصوم نے پھر فرمایا کہ ہمارا ذکر کرو اس لیے کہ ہمارا ذکر عبادت ہے۔ توجہ کیجیے، اب میں جملہ کہتا ہوں اور اہل لکھنؤ کی نظر کر رہا ہوں کہ امام نے فرمایا، امام نے یہاں تک فرمایا کہ دیکھو ہمارا ذکر کرو اس لیے کہ ہمارا ذکر عبادت ہے، اور یہ ایسی عبادت ہے جو کبھی قضا نہیں ہوتی۔ میں نے کہا اہل لکھنؤ کی نظر کر رہا ہوں جملہ، یہ ایسی عبادت ہے جو کبھی قضا نہیں ہوتی جب تک کہ اسے قضا نہ آ جائے۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ قرآن، معیار گفتگو یہاں سے میرا بلند ہو رہا ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کا کلام ہے قرآن۔ آپ حضرات سے بار بار نہیں کہا جائے گا، آگے تشریف لے آئیے، صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ دیکھیے صحیح ہے، آپ لوگ بیٹھے، میمنہ اور میسرہ مضبوط ہونا چاہیے، قلب میں تو ہم موجود ہیں ہی۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ تو میں کیا عرض کر رہا تھا کہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ کل میں نے سلسلہ گفتگو کو آپ کے اذہان عالیہ تک لے کر آیا تھا کہ اللہ کا کلام ہے، ہر کلام زمانے کے ساتھ چینج ہو جاتا ہے، تبدیل ہو جاتا ہے، بدل جاتا ہے، لہجۂ گفتگو بدل جاتا ہے، لہجۂ گفتگو، انداز گفتگو بدل جاتا ہے۔ فیض آباد کی زبان اور ہے، یہاں کی زبان اور ہے، آپ پچھم میں چلے جائیں وہاں کی زبان اور ہے، بمبئی مراٹھی میں آ جائیں وہاں کی زبان اور لہجہ اور ہے، بولی سب اردو جاتی ہے مگر طریقہ بدل جاتا ہے۔ جو زبان بدل جائے زمانے کے ساتھ وہ دنیاوی زبان ہے، جو زبان بدل نہ سکے وہ اللہ کی زبان ہے۔ قرآن میں کوئی چیلنج، ایک ایک لفظ قرآن کے اندر جو رکھا ہوا ہے وہ کوئی جواب نہیں لا سکتا اس قرآن کا، اللہ کے کلام کا۔ یہی اللہ کا معجزہ ہے کہ تم قاصر رہو گے جواب کے لانے سے، ایک حرف اور ایک لفظ اور ایک ورڈ کا بھی جواب نہیں لا سکتے، اس لیے کہ جس کا کلام ہے وہ اپنی ذات میں بے مثل ہے۔ توجہ، جو کلام ہے وہ تمام کلام میں بے مثل ہے، جو جبرائیل لے کر آیا وہ تمام ملائکہ میں بے مثل ہے، جس راستے سے آیا وہ راستہ بے مثل ہے، جس رات میں نازل ہوا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ، جس رات میں آیا وہ رات بے مثل ہے، تو جس کے قلب پر نازل ہوا ہے وہ تمہارے مثل کیسے ہو سکتا ہے؟ تم اور ہو، وہ اور ہے۔ صلوات پڑھیں بر محمد۔ اسی لیے سرکار دو عالم کی بات ہے، اسی لیے اللہ نے اپنے رسول کی یہ اعلان کیا کہ یہ ہادی ایسا ہے جس کا کلمہ صرف مسلمان نہیں پڑھیں گے بلکہ انہیں دوسرے مذاہب کے لوگ بھی رسول کا اخلاق اور کردار دیکھ کر یہ کہہ گئے کہ واقعاً یہ اللہ کا ہادی ایسا ہونا چاہیے۔ دنیا نے مصیبتیں تو دی، توجہ، اللہ کے رسول نے جو کہا اسی کا نام دین ہے، اسی کا نام قرآن ہے۔ توجہ کیجئے گا، جو اللہ کے رسول نے کہا
ہم نے اس کو تسلیم کر لیا، مان لیا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ نے اللہ کو اللہ کیوں مانا؟ بھئی اللہ کو اللہ کیوں مانا آپ نے؟ کس وجہ سے مانا اور کس کے کہنے پر مانا؟ تو آپ کہیں گے صاحب اللہ کے رسول نے کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لہذا ہم نے ایک اس اللہ کو مان لیا۔ اچھا آپ نے دیکھا خدا کو؟ کسی نے خدا کو دیکھا ہے؟ اچھا جو خدا دیکھنے میں آ جائے وہ خدا نہ رہے گا؟ توجہ کیجیے، توجہ کیجیے گا، میں کہاں آپ کو تھوڑی سی تمہید کے بعد لانا چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے ہم نے اللہ کو اللہ رسول کے کہنے پر مانا، ہم نے نہیں دیکھا مگر سرکار نے فرمایا، رسول نے فرمایا، اس لیے مانا۔ اللہ کے سچے ہادی نے کہا، جو قرآن کی روح سے ہادی ہے اس کے کہنے پر اللہ کو اللہ ہم نے تسلیم کیا۔ اب میں دوسرا سوال کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے جنت کو دیکھا ہے؟ یقین ہے جنت ہے؟ کیوں یقین ہے؟ کہ رسول نے کہا کہ جنت ہے، لہٰذا ہم نے جنت کو تسلیم کر لیا، مان۔ رسول نے فرمایا کوثر ہے، کسی صاحب نے کوثر دیکھا ہے؟ کہ نہیں دیکھا، کیوں مان لیا؟ اس لیے کہ اللہ کے ہادی نے کہا کہ کوثر ہے، رسول نے فرمایا قیامت ہے، لیکن ہم نے ابھی نہیں دیکھی، لیکن اس کے باوجود بھی تسلیم کر رہے ہیں، مان رہے ہیں۔ جس کو نہیں دیکھا رسول نے بتایا، ہم مانتے چلے گئے۔ اب جس کو رسول 1.25 لاکھ کے مجمع میں ہاتھوں پہ اٹھا کر بتائے من کنت مولا، صلوات پڑھیں بر محمد وآل محمد، نہیں لبیک یا حسین، 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 لبیک یا حسین۔ آواز بلند ایک نعرہ میں قصداً سرکار کا ذکر لے کر آیا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں آپ اپنی مجلسوں میں، کسی صاحب نے صبح کہا کہ آپ بس علی علی کرتے ہیں، رسول کا ذکر نہیں کرتے۔ تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہم علی علی اسی لیے کرتے ہیں تاکہ نبی نبی کرنے کی توفیق آ جائے۔ جاؤ قرآن اٹھا کر دیکھنا، اور قرآن شروع سے لے کے آخر تک بغور پڑھیے گا، کیونکہ میرا مزاج ہے کہ ریسرچ اور استدلال سے فضائل اہل بیت اطہار آپ تک پہنچاؤں۔ پورے قرآن میں، پورے قرآن کی بات کر رہا ہوں، کہیں بھی اللہ نے کسی بھی نبی کے اعضائے بدن کو اپنا نہیں کہا۔ آپ نے جملہ بہت آسانی سے سن لیا، میں نے پورے چیلنج کے ساتھ کہا ہے کہ اللہ نے کسی بھی آدم سے لے کر عیسیٰ تک آپ نہیں دکھا سکتے کہ اللہ نے کسی نبی کے اعضائے بدن کو اپنا کہا ہو۔ اور آسان کروں بات، اللہ نے کہیں آپ قرآن میں نہیں دکھا سکتے کہ آدم کے لیے کہا ہو کہ آدم تمہارے ہاتھ میرے ہاتھ، نوح تمہاری آنکھیں میری آنکھیں۔ ہائے ہائے، ہاں ارباب علم کو متوجہ کر رہا ہوں جنہیں قرآن فہمی کا ذوق ہے۔ نہیں کہا ابراہیم تمہارے پیر میرے پیر۔ پورے قرآن میں آپ دیکھ کر بتا دیجئے گا کسی نبی کے اعضائے بدن کو اللہ نے اپنا نہیں کہا سوائے ہمارے نبی کے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ سوائے ہمارے نبی کے۔ اچھا ہمارے نبی کے لیے کیا کہا؟ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ میرا حبیب تو کچھ بولتا ہی نہیں،
جو بولتا ہے وہ وحی خدا ہوتی ہے۔ آئے ہائے، میں کیا کہہ رہا ہوں، توجہ کیجئے گا بھائی ذرا۔ قرآن فہمی کا جنہیں ذوق ہے اور جنہیں قرآن کا مطالعے کا اور استدلال کا شوق ہے انہیں متوجہ کر رہا ہوں۔ وما ينطق عن الهوى، میرا حبیب تو کچھ بولتا ہی نہیں میری وحی کے، یعنی رسول تمہاری زبان ہماری زبان۔ آئے ہائے 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 ہائے، اور پھر آواز دی وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، میرے حبیب تمہارے ہاتھ نہیں ہمارے ہاتھ ہیں۔ آئے ہائے، توجہ کیجئے گا، میرے حبیب تمہارے ہاتھ نہیں یہ میرے ہاتھ ہے۔ زبان کے لیے کہا تمہاری زبان نہیں میری زبان، تمہارے ہاتھ نہیں میرے ہاتھ۔ میں غور کر رہا تھا کہ اللہ نے نبی کے پورے اعضائے بدن میں سے صرف ان دو کو اپنا کیوں کہا کہ نبی تمہاری زبان میری زبان، تمہارے ہاتھ میرے ہاتھ۔ غور کیا کبھی آپ نے؟ اللہ کو کہنا چاہیے تھا نبی تمہارے پیر میرے پیر، تمہاری آنکھیں میری آنکھیں، نہیں، نبی کے پورے اعضائے بدن میں سے صرف دو کو اپنا کہا، نبی تمہاری زبان میری زبان، تمہارے ہاتھ میرے ہاتھ۔ یہ راز کہاں کھلا؟ یہ راز میدان غدیر میں کھلا، جب نبی نے زبان سے کہا من کنت مولا، ہاتھوں سے اٹھا کر بتایا یہ علی مولا۔ صلوات پڑھیں بر محمد۔ یہ ہے میرے نبی کی شان۔ اچھا پھر قرآن سورہ نحل قرآن کا 16واں سورہ، یہ ہے اللہ کا ہادی قرآن اور ہدایت۔ آواز دی وَيَوْمَ، آیتیں پڑھوں گا، آج سے قرآن کا اضافہ ہوگا، گھبرائیے گا نہیں۔ وَيَوْمَ نَبْعُثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَجَعَلْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ۔ دیکھو قیامت کے دن ہر نبی اپنی قوم پر گواہ بن کر آئے گا، اور اسی قیامت کے دن ہمارا نبی ان نبیوں پر گواہ بن کر آئے گا۔ اپنے نبی کی شان سنا کیجئے، اسی قیامت کے دن ہمارا نبی ان نبیوں پر گواہ بن کر آئے گا۔ تبیانا لکل شیء، ہر چیز کا بیان ہم نے قرآن میں رکھ دیا۔ وَرَحْمَةً، قرآن رحمت ہے، وَهُدًى، قرآن ہدایت کرتا ہے، وَبُشْرَى، قرآن خوشخبری ہے، للمسلمین، مسلمانوں کے لیے۔ یا اللہ ایک سوال کا جواب اور دے دے کہ تو نے قرآن کو کیسے نازل کیا، تو آواز قدرت آئے گی۔ قرآن پڑھو، نزل بہی روح الامین علی قلبک، ہم نے اس قرآن کو جبرائیل کے ذریعے سے محمد کے دل پر اتارا۔ ہائے ہائے، توجہ کیجئے گا، نزل بہی روح الامین علی قلبک، ہم نے اس قرآن کو جبرائیل کے ذریعے سے رسول کے دل پر نازل کیا۔ یا اللہ اس قرآن کی تیرے طاقت کیا ہے، قوت کیا ہے؟ آواز قدرت آئی کہ قرآن کی طاقت اور قوت یہ ہے، لو انزلنا، سورہ حشر، لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ میرے قرآن کی طاقت یہ ہے، قوت یہ ہے کہ اگر میں اس قرآن کو پہاڑ پر نازل کر دیتا تو پہاڑ دو حصوں میں تقسیم ہو جاتا۔
توجہ رکھیے گا، قرآن نے کیا آواز دی؟ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ میرے قرآن کی طاقت یہ ہے کہ قرآن پہاڑ پر اتار دوں تو پہاڑ دو حصوں میں تقسیم ہو جائے۔ اتنا وزنی قرآن جسے پہاڑ نہ اٹھا سکے، اسے ابو طالب کے بھتیجے نے اپنے دل پر روک لیا۔ اب قلب محمد کی طاقت سمجھ میں آئی کہ محمد کے دل میں کتنی طاقت ہے۔ جس کا دل اتنا مضبوط ہو اس کا دماغ کمزور نہیں ہو سکتا۔ پھر آیت قرآن کی سنیے، لو انزلنا، لو اب قرآن سے پھر استدلال، لو انزلنا ھذا القرآن، اس قرآن کی طاقت یہ ہے، قوت یہ ہے کہ اگر پہاڑ پر اتار دوں تو پہاڑ دو حصوں میں تقسیم ہو جائے۔ یہ ہے قرآن صامت کی طاقت۔ قرآن نے دعویٰ کیا کہ میرے اندر طاقت اتنی ہے، پہاڑ پر آ جائے تو دو حصوں میں تقسیم ہو جائے۔ دلیل کہاں ملے؟ اسی لیے قرآن صامت کے نزول سے اگر پہاڑ دو حصوں میں تقسیم ہو سکتا ہے تو قرآن ناطق کے نزول سے کعبے کی دیوار میں در بن جاتا ہے۔ صلوات پڑھیں بر محمد اب میں اپنے مزاج سے آگے نہیں بڑھ سکتا کیونکہ میری گفتگو جس منزل کے اوپر ہے۔ پورے قرآن کی اللہ نے اسی آیت میں 4 صفتیں بیان کی ہیں، بچوں کے کانوں میں تاکہ پڑھی رہیں۔ دیکھو پہلی صفت قرآن کی یہ ہے وَتِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، ہر چیز کا بیان ہم نے قرآن میں رکھ دیا۔ وَهُدًى، قرآن ہدایت ہے، وَرَحْمَةً، قرآن رحمت ہے، وَبُشْرَى، قرآن خوشخبری ہے۔ 4 صفتیں ہیں۔ پہلی، ہر چیز کا بیان قرآن میں، قرآن ہدایت، قرآن رحمت، قرآن خوشخبری۔ تو جس کے دل پر اللہ نے قرآن نازل کیا ہے اس کی بھی کم از کم 4 صفتیں ہونی چاہیے۔ 4 صفتیں، اور وہ بھی قرآن کی روشنی میں۔ کوئی حدیث یا روایت نہیں، قرآن کی روشنی میں۔ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، ہر چیز کا بیان قرآن میں۔ میرے نبی کے لیے آواز دی وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، میرے حبیب ہر چیز کا علم ہم نے تمہیں دے دیا۔ قرآن، ہر چیز کا بیان قرآن میں، ہر چیز کا علم میرے رسول میں، اور قرآن ہدایت تو رسول کے لیے آواز دی اِنَّكَ لَا تَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيم، میرے حبیب آپ ہدایت کرنے والے ہو صراط مستقیم کی طرف۔ 2 صفتوں میں برابر ہو گئے قرآن اور رسول۔ تیسری صفت قرآن کی وَرَحْمَةً، قرآن رحمت ہے۔ تو رسول کے لیے کیا آواز دی؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، میرے حبیب آپ عالمین کے لیے رحمت ہیں۔ 3 صفتوں میں برابر ہو گئے قرآن اور محمد۔ اب 4تھی صفت ہے قرآن کی وَبُشْرَى، قرآن خوشخبری۔ تو رسول کے لیے آواز دی اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًّا إِلَى اللَّهِ، میرے حبیب آپ خوشخبری سنانے والے ہیں۔ میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے چیز ایک ہے پہلو 2 ہیں۔ علم الہی اگر لفظوں میں ڈھلے تو قرآن بنے، پیکر میں ڈھلے تو رسول بنے۔ نہیں، آپ خاموش ہیں۔ اللہ نے پورے قرآن میں اپنے حبیب کی کہیں انفرادی طور سے اور کہیں اجتماعی طور سے تعریف کی ہے۔ آیت واللیل اذا سجا میں اللہ نے رسول کے زلفوں کی تعریف کی ہے۔ آیت قد نرى تقلب وجهك میں اللہ نے رسول کے چہرے کی تعریف کی ہے۔ آیت ما ضل صاحبکم وما غوی میں اللہ نے رسول کے دہن کی تعریف کی ہے۔ آیت ما ضل صاحبکم وما غوی میں اللہ نے رسول کے زبان کی تعریف کی ہے۔ آیت وما رمت اذ رمت ولکن اللہ رما میں اللہ نے رسول کے ہاتھوں کی تعریف کی ہے۔ آیت نزل بہ روح الامین علی قلبک میں اللہ نے رسول کے دل کی تعریف کی ہے۔
آیت نون والقلم میں اللہ نے رسول کے دماغ کی تعریف کی ہے. آیت لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد میں اللہ نے رسول کے پورے وجود کی تعریف کی ہے. آیت نون والقلم میں اللہ نے رسول کے دماغ کی تعریف کر کے دنیا میں انسانیت کو بتایا میرا رسول عصیان سے، نسیان سے، ہذیان سے پاک ہے، طاہر ہے، معصوم ہے. لوگ کہتے ہیں صرف ایک علی کی تعریف کرتے، نہیں، ہم ایسے رسول کی جس کا قصیدہ قرآن پڑھتا ہے. ہاں توجہ کیجئے گا. لوگ کہتے ہیں اتنا با فضیلت تھا رسول کہ جس کی گود میں علی پلے. اب میں آپ کے مزاج پر آ گیا، آپ کے مزاج پر آ گیا. اب میں آیتیں میں نے کم کر دی. جس کی گود میں جو پل جائے وہ ساقی کوثر بنتا ہے، فاتح خیبر بنتا ہے. ہم نے علی کی فضیلت جب بیان کی تو لوگوں نے کہا کہ یہ علی کی ذاتی فضیلت نہیں تھی، رسول کی گود کا اثر تھا، گود کی تاثیر تھی. تو اتنا معلوم ہو گیا کہ جو پروان چڑھاتا ہے اس کی گود کا اثر آتا ہے. علی فاتح خیبر کہا رسول کی فضیلت رسول کی وجہ سے. ہم نے کہا علی یاسوب الدین کا رسول کی وجہ سے. رسول نے پالا تو یاسوب الدین ہو گئے، رسول نے پالا تو قاتل المشرکین ہو گئے، رسول نے پالا تو امام المتقین ہو گئے. یعنی تمام فضیلتیں رسول کی گود کا اثر ہے. تو یہ بھی تو بتا کہ رسول کو کس نے پالا؟ جو رسول جسے پالے وہ کل ایمان ہے، جو رسول کو پالے وہ کل ایمان کے باپ ہے. ابو طالب. صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. ایک سے بہتر صلوات پڑھ دیں بر محمد و آل محمد. کون رسول اسلام کا گزر ایک جگہ سے ہوا، ایک جنگ میں جا رہے تھے رسول. نہیں، توجہ. حبیب السیر، روضۃ الصفا، ابن خلقان، تاریخ طبری، احمد بن حنبل، ان سب کے حوالے سے حدیث آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ اللہ کا رسول جب جنگ بدر کے لیے نکلے ہیں تو مختصر سے لوگ ساتھ تھے. پہلی جنگ ہے اسلام کی، سن 2 ہجری میں ہوئی ہے. جیسے ہی رسول نکلے سامنے مشرکین کی فوج ہے. شام ہو گئی. توجہ. رسول نے فرمایا کہ تم میں کوئی ہے ایسا جو مشرکین کے عقب کنواں ہے وہاں سے پانی لے کر آئے. پانی ختم ہو گیا رسول کے پاس. مختصر سے صحابی سب خاموش تھے. ایک اٹھا، انا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں لے کر آؤں گا. وہ کون تھے؟ مولائے کائنات. میں لے کر آؤں گا. تاریخ اسلام میں کل 3 مقامات ایسے ہیں جہاں پیغمبر نے مسلمانوں کو خطاب کیا ہے. پہلا، ذوالشیرہ میں کہا ہے کوئی جو میری نصرت کا وعدہ کرے. ہجرت میں کہا ہے کوئی جو میرے بستر پر سوئے. خندق میں کہا ہے کوئی جو مقابل پر جائے. جہاں اٹھا میرا مولا علی ہی اٹھا. انا یا رسول اللہ. توجہ. انا میں لے کر آؤں گا. بدر میں کہا پانی کون لائے؟ کہا میں لے کر آؤں گا. علی نے مشکیزے کو لیا. سب نے لکھا اس واقعے کو. توجہ کیجئے گا. مشکیزے کو لیا،
اور لے کر چلے، مشرکین کے حصار کو توڑتے ہوئے نکلے، مشرکین کے حصار کو توڑتے ہوئے نکلے۔ یہ واقعہ تاریخ میں 2 مرتبہ ہوا ہے، یا تو شب ہجرت نبی نے مشرکین کے حصار کو توڑا ہے، یا بدر میں علی نے توڑا ہے۔ نبی کی شب ہجرت یا بدر میں علی مشکیزہ لے کر پہنچے، اور پہنچنے کے بعد ایک مرتبہ پانی کو بھرنا چاہتے ہیں۔ تمام مسلمانوں نے لکھا، میں نے حوالے پیش کر دیے۔ ایک آواز آئی، السلام علیکہ یا امیر المؤمنین۔ کہا کون؟ کہا سرکار آپ کا خادم جبرائیل۔ کہا کہاں کے لیے آئے ہو؟ کہا اللہ نے رسول کی مدد کے لیے بھیجا ہے۔ کہا جاؤ۔ پھر کچھ دیر کے بعد ایک تیز آندھی چلی۔ کہا کون؟ السلام علیکہ یا امیر المومنین، اے امیر المومنین آپ پر سلام۔ پوچھا کون؟ کہا سرکار آپ کا خادم میکائیل۔ کہا کہاں کے لیے آئے ہو؟ کہا اللہ نے رسول کی مدد کے لیے بھیجا ہے۔ پہلی اور آخری جنگ ہے جس میں اللہ نے فرشتوں کو رسول کی مدد کے لیے بھیجا ہے۔ پھر ایک تیسری مرتبہ آندھی چلی، آواز آئی، السلام علیکہ یا امیر المومنین۔ کہا کون؟ کہا سرکار آپ کا خادم اسرائیل۔ کہاں کے لیے آئے ہو؟ کہ اللہ نے رسول کی مدد کے لیے بھیجا ہے۔ اب میرا سوال ہے ان تمام مورخین سے کہ مجھے یہ بتاؤ، فرشتے آسمان سے رسول کی مدد کے لیے اتر رہے تھے، سیدھے رسول کے پاس جاتے ہیں، یہ علی کے پاس جا کر سلام کر کے اجازت لینے کی ضرورت کیا ہے؟ نہیں پہنچی بات۔ بھئی فرشتے اتر رہے ہیں رسول کی مدد کے لیے، سیدھے رسول کے پاس جائیں، یہ علی کے پاس جا کر سلام کر کے اجازت لینے کی ضرورت کیا ہے؟ مزاج شناس رسالت ہے کہ اگر نبی تک جانا ہے تو دروازہ یہ ہے۔ اب جملہ ہدیہ کر دوں، جب معصوم فرشتے بغیر علی کے نبی تک نہیں جا سکتے تو خاتم مسلمان علی کو چھوڑ کر نبی تک کیسے جا سکتے؟ میری تقریر میں بہت سے کچھ نہ کوئی ڈاکٹر ہوگا ہے نہیں، کسی ڈاکٹر سے جا کے پوچھئے گا، ڈاکٹر سے جا کے پوچھئے گا، نوجوان تمہارے لیے جملہ ہے اور اس جملے کو لے کر جائیے۔ اگر کڈنی کمزور ہو تو پانی ہضم نہیں ہوتا ہے، اگر کڈنی کمزور ہے تو پانی ہضم نہیں ہوگا۔ پینکریاس کمزور ہوں تو شوگر ہضم نہیں ہوتی، اور اگر دل کمزور ہو تو نمک ہضم نہیں ہوتا، نسل کمزور ہو تو علی ہضم نہیں ہو۔ میں جانتا ہوں کہاں مجمع کو اٹھانا ہے، کیسے اٹھانا ہے۔ خدا ان ہاتھوں کو کبھی کسی کمینے کا محتاج نہ کرے جو فضائل علی و بطول میں بلند ہوتے ہیں۔ کائنات کا ایسا امام ہادی رہبر آپ دکھا نہیں سکتے۔ میں نے کوئی غلط بات کہی کہ اگر نسل کمزور ہو تو علی ہضم نہیں ہوتا؟ یاد رکھیے، توجہ، پھر قرآن اللہ کا بڑا پسندیدہ نبی ہے جناب سلیمان ہے، اور پھر آیت سے استدلال قرآن کی۔ بڑے نازک مزاج نبی گزرے ہیں سلیمان، بہت نازک مزاج۔ بیٹھے بیٹھے دربار لگا ہوا ہے،
بیٹھے بیٹھے کہتے ہیں تخت بلقیس، ایک ملک کھڑا ہو گیا، کہا میں لے کر آؤں گا، اور کہا کتنا ٹائم لگاؤ گے، وقت کتنا، کہا یہ آپ کا دربار برخاست نہیں ہونے پائے گا، تخت بلقیس آ جائے گا۔ سلیمان نے کہا بہت دیر کر دی، بہت دیر ٹائم ہو گیا، اس سے بھی جلدی، اس سے بھی جلدی۔ تب آصف بن برقیہ کے جو وزیر تھے، جو جناب سلیمان کے جو وزیر ہیں آصف بن برقیہ، وہ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا میں لے کر آؤں گا قرآن۔ طرفت العین، پلک جھپکنے سے پہلے یہ کہا اور تخت بلقیس آ گیا۔ چشم زدن میں ملک سبا سے تخت بلقیس آ گیا۔ قرآن کہتا ہے ان کے پاس تھوڑا سا علم تھا، ہائے ہائے، جس کے پاس تھوڑا سا علم ہو ملک سبا سے تخت بلقیس لے کر آ رہا ہے، جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہو وہ اگر 40 جگہ پہنچ جائے تو حیرت کیا ہے۔ بس خوش ہو گئے جناب سلیمان، آواز دی ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے کہ اس نے مجھے ایسا وزیر دیا جو چشم زدن میں ملک سبا سے تخت بلقیس لے کر آ رہا ہے۔ میں نے ہاتھوں کو جوڑا، سرکار آپ کا وزیر کیسا ہوگا؟ کہا یہ تم وزیر بنانے والوں سے پوچھنا، اور تاریخ بتائے گی۔ جب تاریخ نے بتایا وقت آ گیا، نبی کا سر علی کے زانو پر ہے، ایک مرتبہ سورج ڈوب گیا، غروب ہو گیا، نبی کی آنکھ کھلی، کہا علی نماز پڑھی؟ کہا سرکار اشاروں میں پڑھ لی۔ کہا پوری حیت میں پڑھنا چاہتے ہو تو ایک انگلی کا اشارہ کرو۔ علی نے ایک انگلی کا اشارہ کیا، ڈوبا ہوا سورج پلٹا۔ واقعہ سنا ہوا ہے، نتیجہ نیا ہے بالکل۔ سورج پلٹا، میں کہتا ہوں سورج پلٹا نہیں تھا، پلٹایا گیا تھا۔ کیسے؟ جب سورج نے پورے دن کے اعمال کی فہرست خدا کے سامنے پیش کی، خدا نے فہرست کو دیکھا، آواز دی سورج تیرا دورہ باطل، اس لیے کہ حق والے کی نماز تو لے کر ہی نہیں آیا۔ اگر ایک سورج علی کی نماز لے کر نہ جائے تو اس کا دورہ باطل۔ علی کو چھوڑ کر پڑھو نمازیں، رکھو روزے، کرو سجدے، نماز باطل، روزہ باطل، سجدہ باطل۔ یہ کوئی اور نہیں ہے، یہ کائنات کا وہ ہادی ہے، وہ رہبر ہے، وہ قائد ہے۔ علی کو سب پکارتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں آپ علی کو پکارتے ہیں، علی کو آواز، میں کہتا ہوں بھائی آپ بھی کسی کو پکار لیجئے، پکار حق ہے یا نہیں ہے؟ جیسے ایک تحریک چل رہی ہے کہ یہ پوسٹر اتارو، یہ اتارو، ہم کہتے ہیں بھائی اتارو مت، تم بھی اپنے کسی کا لگا لو۔ علی کو سب پکارتے ہیں، سب مانتے ہیں، آپ پکار لیجئے کسی کو۔ تو شاید مایوس چہروں کے ساتھ جواب ملے، جنہیں نبی پکارتے رہے، جب وہ نبی کے پکارنے پر نہ آئے تو ہمارے پکارنے پر کیا آئیں گے؟ ہمیں یقین ہے کہ ہم پکارتے ہیں، ادھر علی آ جاتے ہیں۔ جملہ سنیے اور سال بھر یاد رکھیے گا، خالی زندگی میں مدد نہیں کرتے، قبر میں مدد کرتے ہیں۔ جب منکر و نکیر آتے ہیں تو علی مدد کرتے ہیں۔ ہماری سمجھ میں نہیں آتا، اتنی مٹی، اتنے برگے، علی کیسے پہنچ جائیں گے؟ ارے جسے کعبے کی دیوار نہ روک سکے اسے قبر کی مٹی کیا روک پائے گی؟ یہ تو ہم جب جواب، ہمیں فخر ہے، ہمارے لیے باعث فخر ہے کہ ہم اس علی کا نام لیتے ہیں
جس کا نام لینے سے نسل طہارت ہو جاتی ہے، نسل پاک ہو جاتی ہے۔ قرآن نے جس کا قصیدہ پڑھا، قرآن نے جس کی فضیلت بیان، اس کا نام علی ہے۔ نبی نے جس کو پہچانوایا، نبی نے اپنی زندگی میں 2 ہی کام کیے ہیں، یا تو اللہ کے دین کو پہنچایا ہے یا پھر علی کو پہچانوایا ہے۔ آئے ہائے، توجہ کیجئے گا، اور ہر مقام پر پہچانوایا، یہ علی ہے، اسے پہچان لو۔ اور جب مسلمان کہہ سکتے تھے کہ ہمیں نہیں پتا کون سے علی کو کہا، اب 2-4 منٹ پڑ جائیں گے بھائی، میں نے ایک جملہ کہا تھا، شب ہجرت، جو تفسیر آیت، قرآن کی آیت تفسیر آئے گی، شب ہجرت، مختصر کر رہا ہوں، علی نبی کے بستر پر سو رہے ہیں۔ آپ نے شب ہجرت بہت سنی ہو، سو رہے ہیں، علی بن کر نہیں سوئے، نبی بن کر سوئے ہیں۔ ہائے ہائے، علی بن کر نہیں، نبی بن کر سوئے ہیں۔ دیکھیے، جاگتے میں کسی کی شبیہ بننا آسان ہے، سوتے میں کسی کی شبیہ نہیں بن سکتا۔ یہ علی سوتے میں شبیہ بن، علی سو رہے ہیں۔ اب میں بات تقریر آگے چلی گئی، اور ایک مرتبہ آسمان سے جبرائیل چلے مبارکباد دیتے ہوئے، بخن بخن لگا یا ابن ابی طالب، ابو طالب کے نور نظر مبارک ہو مبارک، ابو طالب کے لخت جگر مبارک ہو مبارک۔ میں کہوں گا جبرائیل تمہیں کہنا چاہیے تھا فاتح خیبر مبارک ہو مبارک، قاتل المشرکین مبارک ہو مبارک، ٹھوکر سے مردے کو جلا رہے ہیں مبارک ہو مبارک، کچھ نہیں کہا، یہی کہا ابو طالب کے نور نظر مبارک ہو مبارک۔ شاید جبرائیل آواز دے، یہ سونے کی عادت انہوں نے ہی تو ڈالی ہے، سو رہے۔ اچھا دیکھیے، اس سے پہلے آپ یہ جملہ تاریخ میں دکھا نہیں سکتے، جبرائیل سے پہلے کسی نے اس جملے کو نہیں کہا۔ توجہ کیجئے گا، آخری بات، تاریخ میں اس سے پہلے آپ جملہ نہیں دکھا سکتے، تاریخ کا اہم فیصلہ ہونے جا رہا ہے۔ سب سے پہلے جبرائیل نے کہا بخن بخن، مبارک ہو مبارک۔ جبرائیل جو سب سے پہلے ہوتا ہے، توجہ رکھیے گا، بخن بخن۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ رسول کو جو قتل کرنے کے لیے آئے تھے وہ 40 تھے، تاریخ نام بھی تو بتا، جب تو تعداد بتا رہی ہے کہ 40 تھے تو نام بھی تو بتا کہ کون تھا جو میرے رسول کو قتل کرنے آیا تھا۔ تاریخ نے نام نہیں بتائے، تعداد بتائی۔ ہم نے بھی ریسرچ کرنا شروع کی کہ کیسے قاتل کو پکڑیں، کہ رسول کو قتل کرنے کون آیا تھا۔ سب سے پہلے شب ہجرت یہ جملہ بلند ہوا، بخن بخن لکا یا ابن ابی طالب، جملہ وہاں نے اٹھا، ایک مرتبہ پورے مدینے میں گونجا، اور گونجنے کے بعد یہ جملہ ہمیں کہیں نہیں ملا، لیکن کہاں ملا؟ جب غدیر میں نبی نے علی کو مولا بنا دیا اور کہا مبارکباد دو، تو وہی جملہ کسی صاحب نے آگے بڑھ کے کہا بخن بخن لکا یا ابن ابی طالب، میں نے دامن کو پکڑا۔ یہ جملہ ملا کہاں سے؟ کہا آواز خاموش، یہ شب ہجرت کا چور ہے جو غدیر میں پکڑا جا رہا۔ میں نے بات کو بہت آسان کر کے آپ تک پیش کر دیا، ورنہ کم سے کم 20 منٹ لیتا میں اس کو۔ تمام کل یہی صاحب بات آگے جائے گی، تمام فضائل بات رہ جائے گی اور شاید نہ سکے، مگر تفسیریں 2-4 منٹ آگے بڑھ جائے۔ انوار النجف حسین بخش جاڑا سے پڑھ رہا ہوں، حسین بخش جاڑا، تفسیر انوار النجف، کہ جب وہ کہتے ہیں شب ہجرت علی نبی کے بستر پر سو رہے تھے، تو اب جبرائیل نے کہا کہ سرکار میں جا رہا ہوں، کہا جاؤ جا کر، کہا میں کچھ علی کی مدد کروں، نبی کی مدد کروں جا کر کچھ۔
کہا جاؤ جا کر دیکھو۔ آئے، علی کو دیکھا نبی کے بستر پر ہیں، کہا یہاں تو شیر خدا ہے، کسی کی ہمت ہو ہی نہیں سکتی۔ چل کر نبی کے پاس دیکھیں، غار میں پہنچے تو مکڑی نے جالا بنا ہوا تھا۔ جبرائیل نے کہا مکڑی ہٹ، میں آ گیا نبی کی حفاظت کے لیے۔ مکڑی نے کہا آج تو خدا نے مجھے مأمور کیا ہے۔ تفسیر انوار النجف حسین بخش جاڑا، کہا نہیں ہٹ، میں رسول کی حفاظت کروں گا۔ مکڑی نے کہا میں نہیں ہٹ سکتی۔ جبرائیل نے ایک مرتبہ پڑھنا شروع کیا، جو کچھ بھی یاد تھا جبرائیل نے پڑھا، مگر مکڑی کا نہ ہٹنا تھا نہ ہٹی۔ جبرائیل نے کہا میرے پاس آخری نسخہ موجود ہے۔ کہا کیا؟ اچھا تھا کس کا شاگرد؟ جبرائیل نے آواز دی ناد علین، بس جیسے ہی کہا ناد علین، مکڑی نے جبرائیل کا پر پکڑا، کہا اس کی نہیں ہوتی، یہی کہہ کر تو میں نے بنا تھا۔ تمام تمام انبیاء کے فضائل کی میراث علی، تمام انبیاء کے فضائل کی میراث علی، اور تمام انبیاء کے مصائب کی میراث حسین۔ ایک جملے سے مصائب تک آ گیا، تمام انبیاء کے مصائب کی میراث حسین۔ آپ زیارت میں فقرہ پڑھتے ہیں، السلام علیکہ یا وارث آدم صفوت اللہ، السلام علیکہ یا وارث نوح نبی اللہ، السلام علیکہ یا وارث موسیٰ کلیم اللہ، السلام علیکہ یا وارث عیسیٰ روح اللہ۔ آدم کے وارث حسین تم پر ہمارا سلام، نوح کے وارث حسین تم پر ہمارا سلام، ابراہیم موسیٰ اور عیسیٰ کے وارث حسین تم پر ہمارا سلام۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو تمام انبیاء کی محنتوں کو بچا جائے اسے حسین کہتے ہیں۔ آدم کی آدمیت کو حسین نے بچایا، خالی ایک حسین کا ہاتھ نہیں تھا۔ معاذ اللہ اگر یزید کے ہاتھوں پر بیعت ہو جاتی تو تمام انبیاء کی بیعت ہوتی۔ حسین نے یزیدیت کے منہ پر قیامت تک کے لیے تماچا رسید کر دیا کہ تجھ جیسا مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت کرے گا۔ امام حسین نے انسانیت کو بچایا۔ پوری دنیا میں جتنے فلسفی گزرے اور جتنے پڑھے لکھے لوگ گزرے ہیں، سب نے حسین کی چوکھٹ پر سجدہ کرنا فخر محسوس کیا۔ آپ بکس اٹھا کر دیکھیں، پڑھیں پوری دنیا کے اسکالرز کو، پوری دنیا کے فلسفی لوگوں کو پڑھیں اور دیکھیں کہ انہوں نے امام حسین کو اپنا پیشوا مانا کسی نہ کسی رخ سے، اور کہا کہ حسین ہمارے قائد، حسین ہمارے رہبر ہیں، ہم نے حسین سے سیکھا ہے، ہم نے حسین سے یہ درس لیا ہے۔ ہاں، یہ نام ایسا ہے کہ جب نام آتا ہے تو آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ کچھ نام آپ کی خدمت میں لوں کہ جن کے نام آتے کے ساتھ ہی دل ڈوبنے لگتا ہے، انہی میں ایک نام ہے زینب، انہی میں نام آپ کو ملے گا سکینہ۔ میری ماں اور بہنیں یہاں بیٹھی ہوئی ہیں، اللہ ان کے پردے کی حفاظت فرمائے۔ خدا نہ کرے کہ کسی بھائی کے سامنے اس کی بہن کے سر سے کوئی چادر اتار لے۔ اجرکم علی اللہ۔ دیکھیے محرم کے ایام گزر رہے ہیں،
مقتل میں ہے کہ حضرت زہرا اپنے رونے والوں کو خالی ہاتھ واپس نہیں کرتی، اس لیے کہ فاطمہ حسین سے بہت محبت کرتی تھی۔ بڑی محنتوں سے جناب زہرا نے امام حسین کو پالا تھا، بڑی محنتوں سے پالا تھا۔ ارباب مقاتل لکھتے ہیں کہ بصرے میں ایک خاتون، ایک مومنہ تھی، اس کا دستور یہ تھا کہ جب محرم آتا تھا تو وہ محرم مجلسوں میں آنے والی بیویوں کو پانی پلاتی تھی۔ جب ایک سال محرم آیا، بیویوں نے کہا چلو اپنے قبرستان میں اپنے اپنے وارث کی قبر پر چل کر فاتحہ پڑھیں، ماتم کریں، مجلس منعقد کریں۔ جب قبرستان میں پہنچے تو ہر بیوی اپنے وارث کی قبر پر نوحہ کر رہی تھی، فاتحہ پڑھ رہی تھی، اس کو یاد کر رہی تھی، یہ سب کو پانی پلا رہی تھی، سب کو پانی پلا رہی تھی۔ اور پانی پلاتے پلاتے جب سورج غروب ہونے لگا تو اس کے بھی جوان بیٹے کی قبر اسی قبرستان میں تھی۔ یہ اپنے بیٹے کی قبر پر نہیں آئی، لیکن جب سورج ڈوبنے لگا تو اس نے سوچا لاؤ میں بھی اپنے بیٹے کی قبر پر چل کر فاتحہ پڑھ لوں۔ جیسے ہی بیٹے کی قبر پر آئی، کیا دیکھا؟ ایک بی بی سیاہ لباس پہنے ہوئے، بالوں کو بکھرائے ہوئے اس کے بیٹے کی قبر پر فاتحہ پڑھ رہی ہیں۔ ایک مرتبہ آہستہ سے جا کر بیٹھ گئی، آواز دی اے بی بی معاف کرنا، یہ آپ کے بیٹے کی قبر نہیں ہے، یہ میرے بیٹے کی قبر ہے۔ بس یہ سننا تھا۔ ان بی بی نے آواز دی اے بی بی میں اس کی دکھیا ماں فاطمہ ہوں جس کے نام پر تو پانی پلا رہی ہے۔ اجرکم اللہ۔ تو آپ کا رونا بیکار نہیں جائے۔ اے ماں اور بہنوں، 4-5 دن رہ گئے، امام حسین رخصت ہونے والے ہیں۔ آج سے مصائب بڑھ جائیں گے، گریہ بڑھ جائے گا۔ آپ جتنا پرسہ دینا چاہتے ہیں سیدہ کو ان کے لال کا پرسہ دے لیجئے۔ ہاں عزیزو، امام حسین کو دفن ہونے کی بڑی تمنا تھی۔ جب جناب سیدہ اس دنیا سے جانے لگی تو انہوں نے جناب زینب کو اپنے قریب بلایا اور آواز دی بیٹی فلاں صندوق اٹھا کر لاؤ۔ صندوق آیا، کہا اس میں کچھ پیراہن ہیں، ان کو نکالو۔ پیراہن نکالا، کہا بیٹی جب میرے اس دنیا کے جانے کے بعد علی مرتضیٰ کفن مانگیں تو یہ کفن دے دینا۔ جنت سے اللہ نے 5 کفن بھیجے تھے، ایک کفن میرے بابا کو چلا گیا، ایک کفن مجھے دے دینا۔ جناب زینب نے ایک کفن اور نکالا، کہا اماں یہ کس کا کفن ہے؟ کہا یہ تمہارے بابا کا کفن ہے، جب تمہارا بھیا حسن آئیں تو ان کو یہ کفن دے دینا۔ ایک مرتبہ پھر جناب زینب نے چوتھا کفن نکالا، کہا یہ کس کا کفن ہے؟ کہا جب تمہارے بھیا حسین تم سے کفن لینے آئیں تمہارے بھائی کی شہادت کے اوپر تو یہ تمہارے بھیا حسن کا کفن ہے، یہ انہیں تم دے دینا۔ یہ چوتھا کفن بھی دے دیا۔ ایک مرتبہ جناب زینب نے 5واں کفن نکالا۔ شہزادی سمجھی شاید یہ کفن بھیا حسین کا ہوگا۔ آواز اماں یہ تو بھیا حسین کا کفن ہے نا؟ کہا نہیں نہیں بیٹی، یہ بھی تیرے بھیا حسن کا کفن ہے۔ کہا بھیا حسن کے 2 کفن؟ کہا ہاں، ایک کفن میں جائیں گے، جب واپس آئیں گے تو کفن سرخ ہو چکا ہوگا اور پھر یہ کفن دینا۔ جناب زینب نے فرمایا اماں لیکن بھیا حسین کا کفن۔ آپ کی آنکھوں میں کہا بیٹی تیرا بھائی بے گور و کفن دفن کیا جائے گا۔ اجرکم علی اللہ۔ ہاں میں کہاں مجلس تمام کروں، آؤ میرا دل چاہتا ہے ایک مہمان کو پرسا دے لو،
ایک مہمان کا پرسہ دے لو، جناب سیدہ کو ایک مہمان کا پرسہ دے لو۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے کون سا مہمان؟ جب وہ آیا تھا تو دشمن بن کر آیا تھا، لیکن جب رخصت ہو رہا ہے تو دوست بن کر رخصت ہو رہا ہے۔ ارے کون؟ ارے حر، جس کا نام حر ہے، اس نے امام حسین کے لجام فرس پر ہاتھ ڈال دیا تھا۔ امام نے فرمایا تھا حر تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے۔ حر کانپ گیا، کہا فرزند رسول اگر کوئی اور ہوتا تو میں جواب دیتا، لیکن آپ کی ماں تو خاتون جنت ہے، میں آپ کی ماں کی شان میں گستاخی نہیں کر سکتا۔ ہاں بس یہی فاطمہ کی محبت تھی جو حر کو جنت میں لے گئی۔ امام نے آواز دی بھیا عباس حر کے لشکر کو پانی پلاؤ۔ حر کے لشکر کو پانی پلایا گیا، کہا جانوروں کو بھی پانی پلاؤ، جانوروں کو بھی پانی پلایا گیا۔ عزیزو لیکن کربلا کے میدان میں 10 محرم کو کریم ابن کریم کے فرزند نے یہ نہیں کہا کہ میں نے کل اس لشکر کو پانی پلایا تھا، اس لیے کہ کریم احسان کرنے کے بعد یاد نہیں دلاتے۔ شب عاشور آ گئی، حر ہے جو ٹہل رہا ہے، ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر، خیموں سے آواز آ رہی ہے العطش العطش۔ حر بے چین ہے۔ ایک مرتبہ بیٹے نے دیکھا، کہا بابا کیا بات ہے، مضطرب ہے؟ کہاں حسین کے چھوٹے چھوٹے بچے پیاس سے تڑپ رہے ہیں، پیاس سے بے چین ہو رہے ہیں۔ ارے اس کا ذمہ دار میں ہوں۔ عزیزو آپ کو معلوم ہے کہ کربلا میں پیاس کا عالم کیا تھا؟ جب ارباب مقاتل لکھتے ہیں کہ جب رات ہوتی تھی تو فوج یزید نہر فرات سے مشکیزیں بھر کر لاتے تھے اور اپنے گھوڑوں کے سموں میں ڈالتے تھے تاکہ جانور گرمی سے مر نہ جائیں، اور وہاں سے جو گرد و غبار اڑتی تھی وہ حسین کے خیام کی طرف آتی تھی۔ سکینہ کہتی تھی بابا جانوروں کی پیاس کا اتنا خیال، ہم آل رسول ہیں۔ ہاں پرسہ دے رہے ہیں آپ، پرسہ دے رہے ہیں۔ ایک مرتبہ بیٹے نے کہا، حر کے بیٹے نے کہا بابا میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گا۔ غلام بھی ساتھ چلا۔ ایک مرتبہ آگے بڑھے، ادھر امام نے آواز دی بھیا عباس جاؤ جا کر حر کا استقبال کرو، علی اکبر جاؤ جا کر حر کا استقبال کرو۔ حر نے کہا بیٹا میرے ہاتھوں کو باندھ دے، میری آنکھوں پر پٹی باندھ دے، میں کس طرح سے حسین سے آنکھیں ملاؤں گا۔ ایک مرتبہ جیسے ہی آگے بڑھے، حر کے بیٹے نے کہا اللہ اکبر۔ حر نے کہا تکبیر کیوں بلند کی؟ کہا بابا علی اکبر آ رہے ہیں۔ پھر کہا اللہ اکبر۔ کہا اب کیا ہوا؟ کہا عباس آ رہے ہیں۔ ایک مرتبہ پھر آواز دی اللہ اکبر۔ کہا بیٹا اب کیا دیکھا؟ کہا آقا حسین خود آ رہے ہیں۔ حر نے گھوڑے سے گرایا، حسین کے قدموں پر اپنے سر کو رکھا، امام نے سینے سے لگا۔ حر ارے تو دنیا میں بھی آزاد ہے، آخرت میں بھی آزاد ہے۔ بس ایک جملہ سن لیجئے، جب جناب زینب کو یہ معلوم ہوا کہ حر مدد کے لیے آیا ہے تو جناب زینب کو، جناب فضہ کو بھیجا۔ آواز فضہ جا کر حر کو میرا سلام کہہ دے اور کہنا حر زینب آخرت میں اپنی ماں سے تمہاری شفاعت کرے گی، تم نے ایسے وقت میں ہمارا ساتھ دیا ہے۔ بس ایک مرتبہ حر نے اپنے چہرے کو پیٹا، آواز دی آقا میرے بیٹے کو مقتل کی اجازت دیجئے، جوان بیٹا ہے۔ ایک مرتبہ چلا، مقتل میں آیا، جنگ کرتے کرتے ایک ظالم نے گرز مارا، جیسے ہی گرز لگا آواز دی بابا میری مدد کو آئیے۔ حر مقتل کی طرف چلا، کیا دیکھا؟
حسین ہیں جو حر کے بیٹے کے لاشے کو اٹھا رہے ہیں۔ حر آگے بڑھا، آواز دی، آقا ہٹ جائیے، جوان کا لاشا ارے میں خود اٹھاؤں گا، لیکن ہائے علی اکبر جب گھوڑے سے گرے کوئی نہیں ہے، ضعیف باپ زینب آگے بڑھی، آواز دی، بھیا اے لاشا لکھ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ الہی بحق الزہرا، الہی بحق الزہرا، الہی بحق الزہرا، میرے معبود اس مجلس اعزا کا واسطہ، اس گریے کا واسطہ، جن مرحومین کے اصال ثواب کی مجلس ہے ان کے درجات کو بلندی عطا، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، یا اللہ ہماری اس عبادت کو قبول فرما۔ جتنے لوگ فرش اعزا پر مجلس کو سن رہے ہیں، باہر بیٹھے ہوئے، میرے معبود ان سب کی شرعی دلی مرادیں پوری فرما دیں۔ میرے معبود ہم میں جو مقروض ہیں جلد سے جلد غیب سے قرض کی ادائیگی فرما دیں۔ یا اللہ ہم میں جو بے روزگار ہیں اس فرش اعزا کی برکت کا واسطہ اسے جلد سے جلد باروزگار فرما دیں۔ جو باروزگار ہیں ان کے روزگار میں ترقی عطا فرما۔ ہمارے ماں اور بہنوں کے پردے کی حفاظت فرما، ان کی آغوش میں جو بچے ہیں صحیح عزادار بننے کی توفیق عطا فرما۔ میرے معبود امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے ناصروں میں شمار فرما۔ ربنا تقبل۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم یا قریب الغرباء، السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکم یا شمس الشموس، السلام علیکم یا عنیس النفوس، السلام علیکم سلطان والعرب والعجم، یا ابا الحسن یا علی ابن موسیٰ الرضا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم مولانا یا صاحب العصر الزمان، الامان الامان الامان، السلام علیکم خلیفۃ الرحمن، السلام علیکم یا شریک القرآن، السلام علیکم مظہر الایمان، السلام علیکم امام زمان ھذا عجل اللہ تعالی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔